جو آئینی ترامیم کا سو کارڈ کچا اور پکا مسودہ چل رہا ہے اس کے ڈائریکٹ آپ بینیفیشری ہیں، لہٰذا آپ آرٹیکل 63A کی ایسی تشریح کر کے آپ آئینی ترامیم کے لیے راہ ہموار کرنا چاہتے ہیں تاکہ کل کلا لوٹا کریسی آئے، لوٹے پیدا کیے جائیں یا ان کے اوپر دہشت طاری کر کے لوگوں کو اغوا کر کے MNAs کو اغوا کر کے ان سے سٹیمپ کرائی جائے اور ووٹ لیا جائے تاکہ آپ کی ایکسٹینشن ہو سکے، یا سو کارڈ غیر آئینی عدالت بنا کے اس کا آپ کو سربراہ بنایا جائے۔ لہٰذا اس کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے بھی آپ کو اس کیس میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ جو پرسوں ہمارے PTI کے ورکرز نے، PTI کے ٹائیگرز نے اور عمران خان کے سپاہیوں نے جو راولپنڈی میں ایک اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کرایا، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں ان سب دوستوں کو جنہوں نے آج بھی جیلوں میں بند ہیں یا قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، ان سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور ان کی بے ایمانی اور اس کٹ پتلی حکومت کی آپ غلام بیوروکریسی اور غلام پولیس کی حرکتیں دیکھیں۔ ایک 80 سالہ خاتون جو ایک مزار پہ حاضری کے لیے آئی، جب اس کو پتہ چلا کہ عمران خان کا آج کال ہے، وہ وہاں احتجاج کرنے پہنچی ہے۔ 80 سالہ خاتون کو بھی انہوں نے دہشت گردی کے پرچے میں ڈال دیا۔ ان کی نظر میں تو دہشت گرد ہوئی ہوں، 9 پرچے میرے خلاف ہیں۔ اور پرسوں جب ہم گاڑیوں پہ جا رہے ہیں، ایک ہی گاڑی میں سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر صاحب، اور ہمارا حق حاصل ہے کہ ہم کسی بھی روڈ پہ جا سکیں، ہمیں روڈ کے مڈل میں ہمیں روک دیا گیا، ہمیں گرفتار کرنے کی کوشش ہوئی، ہمارے ورکرز کو گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ ہم احتجاج پہ جانا چاہتے تھے، ہمارا حق ہے۔ اب اسلام آباد پولیس کا کیا جرم کیا ہم نے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو گرفتار کریں گے، اور جو کچھ انہوں نے کیا، جس انداز سے یہاں بیہیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس غلام بیوروکریسی کا انشاءاللہ احتساب ہوگا۔ میں اس وقت کی بیوروکریسی اور ان کے نیچے کارندے، ان کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ وقت قریب ہے، وہ وقت قریب ہے کہ جب یہ کرپٹ سسٹم ختم ہوگا، اس کرپٹ سسٹم کے خاتمے کے ساتھ ہو یا اس دوران ہو، ہم آزاد عدلیہ سے تمہارا احتساب کرائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ تم احتساب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ تمہاری یہ جو حرکتیں ہیں، یہ غیر آنی اور فسطائیت میں مبنی جو حرکتیں ہیں، ان کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور ہم اپنے ورکرز کا تحفظ بھی کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا احتساب بھی کریں گے۔ اور آخری بات، اس وقت ملک میں انڈکلیئرڈ مارشل لاء ہے، اور میں ان راولپنڈی میں بیٹھنے والے طاقتور لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ طاقت عوام کی ہے، اور عوام کے پیسے سے آپ کو ہم بندوق اور گولی خرید کے دیتے ہیں۔ عوام کے پیسوں سے آج 2800 ارب روپے ہم آپ کو دیتے ہیں، 2800 ارب روپے، جبکہ غریب آدمی آج بھوک سے مر رہا ہے اور اپنے آپ کو خودکشیاں کر رہا ہے۔ ہم 2800 ارب روپے اس لیے نہیں دیتے کہ قیمتی ویگو ڈالے خریدو اور ان میں اپنے ہی شہریوں کو مارو۔ یہ ظالم تو ہو سکتا ہے، یہ یزیدیت کا اصول تو ہو سکتا ہے، یہ حسینیت کا اصول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ آج بھی ہم کہتے ہیں یزید تھا، حسین ہے۔ تم آج اپنے ہوش کے ناخن لو، یہ آپ کے سمجھنے کا مقام ہے۔ عوام آپ کی تمام تر فسطائیت کے باوجود کھڑی ہے عمران خان کے ساتھ، آج کھڑی ہے PTI کے ساتھ، جو یہ فیڈریشن کی علامت ہے عمران خان اور PTI۔ آپ نے اگر اپنی طاقت کو، اپنے شیروں کو، اپنی فورس کو خراب کرو گے تو نقصان یہ ہوگا، کل آپ کے بارڈرز پہ بیٹھنے والے وہ گیدڑ آپ پہ حملہ آور ہوں گے اور آپ ان کو دفاع نہیں کر پاؤ گے۔ اس لیے آج وقت ہے، آج PTI کے شیروں کو، عمران خان جو ایک اس وقت موسٹ پاپولر امت مسلمہ کا لیڈر ہے، آپ اس سے جاؤ، آپ اس سے معافی مانگو۔ وہ فتح مکہ پہ یقین رکھنے والا شخص ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا، اس لیے کہ وہ ذاتیات پہ کبھی بلیو نہیں کرتا۔ لیکن اس ملک کی قوم اور ورکرز اور ہمارے PTI کے لوگوں سے بھی معافی مانگیں، اس لیے کہ جن کٹ پتلیوں کو آپ نے آج مسلط کیا ہوا ہے، نہ ان میں اخلاقی جواز ہے، نہ وہ سیاسی جواز ہے، نہ آئینی اور قانونی جواز ہے۔
کہ 17 سیٹوں کے ساتھ وہ اقتدار میں رہیں، وہ ہارے ہوئے لوگ ہیں۔ اور وہ شخص جو نواز شریف وہاں بیٹھا ہوا ہے، جس کو بڑی چاہ سے آپ لائے تھے، کیپٹن صفدر کے بقول بڑی آپ کے ہاں گفت و شنید ہوئی تھی، جس کو عمران خان نے لندن پلان کا نام دیا ہے، آپ ان کو لائے تھے، لیکن وہ کبوتر اڑانے کی بجائے اس کے طوطے اڑ چکے ہیں۔ اور آج اس کی صورتحال یہ ہے کہ پورا پاکستانی، ہر پاکستان کا شہری اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ وہ اشتہار گمشدہ لگاؤ کہ وہ ہے کدھر، نہ اس کی کوئی سٹیٹمنٹ، نہ کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ۔ ہاں البتہ ربڑ سٹیمپ پارلیمنٹ کے اوپر ووٹ دینے کے لیے وہ یہاں پہنچا ہوا تھا، مگر ماضی میں بھی ناکام و نامراد ہوئے تھے، اب بھی انشاءاللہ ناکام و نامراد ہوں گے۔ اور یہ سو کارڈ کچا پکا مسودہ ان سے پاس نہیں ہو پائے گا۔ اور جو گینگ آف 3 جو اس وقت اس تباہی کے ذمہ دار ہیں، اور اس تباہی کی ذمہ داری کے پیچھے کیا ہے کہ ان کو کسی طریقے سے ایکسٹینشن دی جائے، اور وہ اپنے ایکسٹینشن کے اس دھندے میں سارے غیر آئینی کام کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہیں۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان میں اس وقت واحد امید ہے، وہ ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس، جہاں لوگ آس اور امید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر لوگوں کی آس، امید اور ہوپ ختم کر دی تو اس سے انتشار پھیلے گا۔ تو خدا نخواستہ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ اسلحہ اٹھائیں؟ خدا نخواستہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ موب جسٹس سسٹم یہاں آ جائے؟ خدا نخواستہ کیا چاہتے ہیں سول وار شروع ہو جائے؟ اس لیے آج بھی وقت ہے کہ آپ اپنے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو جائیں، ریاست کو نقصان مت پہنچائیں۔ آپ نے ماضی میں دیکھا ایک ڈکٹیٹر نے اپنے ذاتی اقتدار کو طوالت دینے کے لیے ایک سب سے بڑی جمہوری پارٹی کو نہ صرف اس کو بین کیا، ان کے لوگوں کو جیتی ہوئی سیٹوں کو، شیخ مجیب اور اس کی پارٹی کو بین کرنے کے بعد جیلوں میں ڈالا، اپنی فورس یوز کی، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کا ملک دو لخت ہو گیا۔ لیکن آج حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھنے کے باوجود بھی آپ ہوش کے ناخن نہیں لے رہے، آپ اس سے سبق نہیں سیکھ رہے۔ آج آپ نے ملک کو اس کے بدتر انجام پہ پہنچا دیا۔ صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان میں آپ سے ان کنٹرول صوبہ ہو چکا ہے۔ کے پی کے ہر شخص کو آپ دہشت گرد بنا رہے ہو، اور آپ ہر بلوچ کو کہتے ہو وہ دہشت گرد ہے، اور اس کے بعد پنجاب کے لوگ ان لوگوں سے جتنی نفرت کرتے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ یہی کراچی کی صورتحال سندھ کی ہے۔ لیکن آپ کی نظر میں وہ بلوچ جو بلوچستان میں بیٹھنا ہے وہ بھی دہشت گرد ہے، آپ کی نظر میں مہرنگ بلوچ بھی دہشت گرد ہے، آپ کی نظر میں پختونخوا کا ہر شخص دہشت گرد ہے، تو آپ کی نظر میں شعیب شاہین جیسا سینئر وکیل بھی دہشت گرد ہے، چونکہ 9 پرچے دہشت گردی کے میرے خلاف بھی ہیں۔ تو اگر آپ نے اس ملک کو اس طرح کی ریاست بنانا ہے تو پھر یہ بنانا ریپبلک کے علاوہ ہم اس کو اسلامک سٹیٹ نہیں تصور کریں گے، پھر یہ اسلامی فلاحی جمہوری ریاست تصور نہیں کریں گے۔ اس لیے جو اوپر چند 1% لوگ، وہ بدماشیہ جو اپنے مفادات کا کھیل کھیل رہا ہے، میں ان کو کہتا ہوں کہ بس کرو۔ اب آج عوام کی طاقت آپ دیکھ چکے ہو۔ عوام آج بھی اسی جگہ پہ کھڑی ہے جہاں 8 فروری کو کھڑی تھی، اور کوئی تہذیب یافتہ ملک، کوئی سویلائزڈ کنٹری، اس کا طریقہ اور پیمانہ تبدیلی کا ہوتا ہے کہ ووٹ کے ذریعے تبدیلی آتی ہے۔ جب آپ ووٹ چوری کر لیں گے، جب قانون اور آئین چند لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنا دیں گے، جمہوریت کو تماشا اور ڈرامہ بنا دیں گے، اور آخری جو سپریم کورٹ پہ ہم حملہ آور ہونے لگے ہیں، یہ آپ کے لیے خود کچھ ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ شکریہ۔ 11:30 بجے 63A کا ریویو لگا ہوا ہے، اگر پچھلا ماضی کا فیصلہ بندیال والا اڑ جاتا ہے، اس سے آپ لوگوں کے جو ممبرز ہیں ان کا ووٹ گنا جائے گا، اور ساتھ میں آپ کے جو وکلا ہیں بار بار عدم اعتماد کر رہے ہیں قاضی صاحب پہ، لیکن قاضی صاحب ہر بینچ میں بیٹھ رہے ہیں، اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ اپنی آپ ایکسٹینشن چاہتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ اپنے جانے سے پہلے ہر حال میں وہ فیصلہ کرانا چاہتے ہیں کہ جس کے ذریعے ان کی ایکسٹینشن کا ذریعہ اور طریقہ نکل سکے، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ نہیں کر پائیں گے، اور نہ ہی ان کی ایکسٹینشن ہوگی۔ یہ تاریخ میں لکھا جائے گا، لیکن تاریخ میں کیا لکھا جائے گا؟ تاریخ بڑی تلخ ہے۔ آج اگر لوگ جسٹس منیر کے غلط کارنامے
یا غلط جو ان کے فیصلے ہیں ان کو نہیں بھولے، تو جسٹس قاضی فائزہ صاحب آپ کے غلط فیصلوں کو بھی تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ آج بھی وقت ہے کہ آپ ریزائن کر جائیں یا چھٹی پہ چلے جائیں، پیچھے سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں، اور انشاءاللہ یہ نہیں کامیاب ہوں گے۔ بہت شکریہ سر، یہ مائک